أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت. سورۃ الانشقاق مکی صورت ہے. سورۃ انفطار کے بعد نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے یہ 83 نمبر صورت ہے. یہ صورت ایک نام سے موسوم ہے، الانشقاق، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی شروع میں علامات قیامت میں سے یہ علامت ذکر کی ہے، انشقاق، آسمان کا پھٹ جانا. سورت کا پہلی صورت کے ساتھ ربط. صورت انفطار میں اس بات کا بیان تھا، وما هم عنها بغائبین، اس بات قیامت کے ساتھ اس کے بات کا بیان تھا، کوئی غائب نہیں ہو سکے گا. صورت مطففین میں اس بات کا بیان ہے، کوئی اپنا نام رجسٹر سے نہیں نکلوا سکے گا. اور صورت الانشقاق میں اس بات قیامت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ تمہیں مختلف احوال کا سامنا کرنا پڑے گا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ ایک عام ربط ہے. اس کے علاوہ ایک ربط یہ ہے کہ پہلی صورت میں تطفیف پر زجر کیا گیا، اب اس صورت میں القدح الصالح، تکلیف برداشت کرنا اور نیکی کے کاموں میں تکلیف برداشت کرنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے. پہلی صورت میں موت کے بعد اعمال نامے کا ذکر تھا، اس کی حالت کا بیان تھا. اس صورت میں حشر کے دن اعمال ناموں کی حالت کا بیان ہے. نمبر 3، پہلی صورت میں انکار اور تکذیب قولی کا ذکر تھا، اس میں انکار عملی کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنا. صورت کے فوائد و لطائف کا بیان. صورت کا محور ہے انکشاف الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال منکشف ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. صورت کے موضوعات. نمبر 1، عمل کی اہمیت کا بیان اور اخلاص نیت کی اہمیت کا بیان، آیت نمبر 6. دوسرا موضوع، متقین کے بدلے کا بیان، کافروں کے بدلے کا بیان، آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک. تیسرا موضوع، کائنات میں تبدیلی احوال میں، کائنات کے اندر جو احوال میں تبدیلی آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کا بیان، آیت نمبر 19. چوتھا موضوع، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ سینوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، 23 نمبر آیت. حقیقی خوشی اور سرور حقیقی انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، جن سے ان کو محبت ہوتی ہے. 19 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ دنیا کے احوال الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے، لہذا دنیا کی طرف مائل ہونا مناسب نہیں ہے. 19 نمبر آیت. 6 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ امت اسلام میں غفلت، امت اسلامیہ کے پاس نہ غفلت کی جگہ ہونی چاہیے، نہ غفلت کا وقت ہونا چاہیے، نہ سستی ہونی چاہیے. اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہیں. لہٰذا امت اسلامیہ میں نہ غفلت اور سستی کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی جگہ ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آیت نمبر 8. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نوقش الحساب عذب، جس کے ساتھ حساب میں مناقشہ کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، بس وہ عذاب میں مبتلا ہوا.
کہنے لگی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا آیت نمبر 8؟ آپ نے فرمایا یہ حساب نہیں ہے، قال لیس ذاک بالحساب ولکن ذاک العرض، یہ تو پیشی ہے، اللہ اعمال پیش کر دیں گے گناہ کی، یہ گناہ تھے ہم نے معاف کر دیے۔ من نوقش الحساب یوم القیامت عذبا، قیامت کے جس کے ساتھ حساب میں مناقشہ کیا گیا بس وہ تو عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ رواہ البخاری۔ لترکبن طبقا عن طبق، تین چیزوں پر اللہ نے قسم کھائی، ولا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ شفق پر قسم کھایا جو عالم کے اندر ایک تبدیلی کی نشانی ہے، شام کے وقت آرام آرام سے لوگ شفق دیکھ کر گھروں کی طرف جاتے ہیں، اور رات کا اندھیرا اور چاند کی روشنی، ان تین قسموں کو اللہ نے شاہد بنایا اس بات پر لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں مختلف احوال کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جیسے ان احوال میں تبدیلی تدریج کے ساتھ آتی ہے، اندھیرا بھی ایک دم سے نہیں آتا ہے اور چاند کی روشنی بھی ایک دم نہیں آتی ہے، اور رات کا اندھیرا بھی اور شفق بھی، اسی طرح انسان کے احوال میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے احوال کو الٹتے پلٹتے رہتے دنیا میں تاکہ وہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اس کو مستقر نہ سمجھ لے اور دائمی نہ سمجھ لے، اور ہمیشہ ڈرتے رہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی سکون کی جگہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لترقبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں، 8 تبدیلیاں تو ماں کے پیٹ میں آتی ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ الی آخرہ، اس کے بعد پھر دنیا میں تبدیلیاں ہیں۔ فرماتے ہیں دوسری مفسرین طبق الصحہ طبق المرض، صحت کی حالت، مرض کی حالت، مالداری کی حالت، فقر کی حالت، امن کی حالت، خوف کی حالت، اس میں ہمیشہ انسان مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے۔